السلام علیکم معزز ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خیریت مطلوب ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس سٹریس، اس انزائٹی، اس ذہنی تناؤ، اس الجھن جس میں آج کل کا انسان، اس جدید دور کا انسان بہت شدت سے مبتلا ہے اور اس کا حل کسی طور نہیں نکل پا رہا، وہ چاہے معاشرتی، ذہنی، جسمانی الجھنیں، بیماریاں، تکلیفیں ہوں، یا مختلف قسم کے تعلیمی کے مسائل ہوں، اور معاشرے میں پھیلے ہوئے اور بہت سارے ہوں، رشتوں سے جڑے ہوئے تکلیفیں، جذباتی ذہنی کیفیات میں انسان کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی گھپ اندھیرے میں یا کسی گہری کھائی میں گر رہا ہے۔ ایسے میں کیا ہم لوگوں کو کیا سوچ اپنانی چاہیے، اپنے آپ کو کس طریقے سے ایک مثبت طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ ہم بجائے اس کے کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوں کہ یہاں سے گر سکتے ہیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچ سکتے کہ ہم یہاں تک پہنچ پائے؟ یہ کتنی بڑی غنیمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی کامیابی ہے۔ اور منظر وہاں دور تک دیکھنے کے لیے، ہمیں خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے، ایک کامیاب زندگی اور کامیابی کے مناظر دیکھنے کے لیے اور ان کو اپنانے کے لیے، سب سے پہلے ہمیں اس سارے تناؤ کو، اس ڈپریشن، اس انزائٹی اور اس احساس کو ختم کرنا ہوگا کہ میں تنہا ہوں، میرے ارد گرد موجود چیزیں مجھے اہم نہیں جان رہی، یا یہ شاید کیا کہتے ہیں عمر کے حصے کے سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ بڑھاپے کا ایک احساس بہت شدت سے بھی انسان کو آتا ہے جب بڑھاپا آ رہا ہو یا جا رہا ہو، اور پھر زندگی میں جب تنہائی ہو، کیونکہ ایک وقت تھا جب لوگ مل بانٹ کے رہتے تھے، مل بانٹ کے کھاتے تھے اور بہت خوشگوار کیفیات میں اکٹھے، اور اگر دیکھا جائے تو ہر کسی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن خوشی اور غمی میں انسان شریک ہوتے تھے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ مشرقی معاشرے میں۔ لیکن آج کل ہر کسی کو بہت مضبوط بننا ہے، اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس فریڈم، اس انڈیپینڈنس نے جہاں بہت سی اچھائیاں لے کے آئی، وہاں پہ یہ بھی ہوا کہ ہمارے ارد گرد بہت ساری پرآسائش چیزیں آ گئیں، بہت ساری لگژریز آ گئیں، گیجٹس آ گئے، بہت ساری سہولیات آ گئیں، لیکن ہم فطرت سے دور ہو گئے۔ ہم میڈیا اور پھر سوشل میڈیا پہ ہم دوست بناتے ہیں، ہم ان کے ساتھ چیٹس کرتے ہیں، لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنی تصویریں، ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، ہم کمنٹ، لائکس، شیئر، سبسکرائب سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم کیا حقیقت میں واقعی ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ کیا ہمیں واقعی معلوم ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ یہ تعین اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر یہ سوچ ہوگی کہ ہم لوگوں کو کیا ہماری ترجیحات ہونی چاہیے۔ یقیناً آپ ان سب گیجٹس کو یوز کیجئے، آپ ان سارے سیل فونز، اسمارٹ فونز، ان سارے لیپ ٹاپس اور جو ایپس ہیں جو آپ کو کمیونیکیشن میں، آپ کے کام میں، آپ کی دوستی اور رابطے بڑھانے میں مدد دیتی ہیں، سب استعمال کیجئے، لیکن مل بیٹھنا بھی بہت ضروری ہے۔ انسان کا انسان سے رابطہ ہونا چاہیے، کبھی کوئی کندھا ایسا ہونا چاہیے جس پہ سر رکھ کے انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے، رو سکے، اپنی بات کہہ سکے، دوسرے کی سن سکے، اپنا کندھا دوسرے کو فراہم کرنا چاہیے۔ صرف کیا کہتے ہیں یہ جو ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن کمیونیکیشن اور آن لائن پریزنس سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ جو مل بیٹھنے کا احساس ہے نا ایک، اور یہ جو انسان کا انسان سے تعلق بنتا ہے، یہ اس کو تعمر خوبصورت احساس بھی دیتا ہے اور بہت اس کے لیے مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے رشتوں کو دیکھنا ہے دوبارہ سے، کیا ہم رشتے نبھا پا رہے ہیں، اور ہمیں ان سے مثبت سوچ ڈھونڈنی ہے۔ ہمیں دوسروں کے لیے کر گزرنے کا جذبہ لے کے ہر زندگی کے ہر میدان میں اترنا ہے کہ ہم نے دوسروں کا کام کرنا ہے، دوسروں کو خوش کرنا ہے بغیر کسی توقع کے۔ جب ہم توقعات باندھ لیتے ہیں کہ میں نے فلاں کے لیے اس طرح کیا تو اب بدلے میں مجھے کیا ملا، تو تب مسئلہ ہوتا ہے۔ اور یہ انسان اس لیے خوش ہے کہ اس نے
توقع نہیں باندھی. یہ جو کر رہا ہے وہ اپنی خوشی سے کر رہا ہے، اور یہی ایک کامیاب انسان کی اور کامیابی کی نشانی ہے. یہ سب ہم بھی اپنا سکتے ہیں، صرف سوچ کے زاویے بدلنے کی ضرورت ہے. آئیے آج مل کے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو مثبت بنائیں گے، کامیابی کے راستے نئے نئے تلاش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ جو کسی بھی طریقے سے تنہائی کا شکار ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، کسی وجہ سے وہ اس طریقے سے دوستیاں نہیں بنا پاتے، یا ان میں کسی طریقے سے اپنے آپ کو ان میں ہم لو سیلف اسٹیم دیکھتے ہیں، کانفیڈنس کی کمی دیکھتے ہیں، تو آئیے ہم بڑھ کے ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ جی ہم موجود ہیں. آپ ہمارے پاس آنے میں ہچکچا رہے تھے، تو اس کا احساس دلائے بغیر ہم خود ان کے پاس جائیں اور اتنی گرم جوشی اور پرجوش طریقے سے ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، وقت گزاریں، اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ وہ دنیا کے لیے اور لوگوں کے لیے اور اپنے ارد گرد موجود رشتوں کے لیے اور اپنے ذات کے لیے بہت اہم ہیں. جب ان کو اپنے بارے میں ایک خوشگوار کیفیت کا احساس ہوگا، اپنا آپ سے محبت ہونی شروع ہو جائے گی، اپنا آپ قبول کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر وہ اپنے ارد گرد کے حالات و واقعات سے لڑنا بھی سیکھ جائیں گے. زندگی شاید کسی کی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر کرنے کی، اور ہم سب اس کوشش میں شامل ہیں. یہی نفسیات کا اصول ہے، یہی زندگی کا اصول ہے، یہی بڑے دانشور ہمیں بتاتے رہے، جو بڑے لکھاری ہیں، جو چاہے مغرب کے ہوں چاہے مشرق کے ہوں، یہی بڑے بڑے فلسفی دانشور اور ماہر نفسیات بتاتے رہے. یہی ہم کسی بابا جی کے پاس بیٹھیں، کسی روحانی استاد کے پاس بیٹھیں، تو ہمیں وہ یہی بتائیں گے کہ جو بندوں کے دکھ کا مداوع کرتا ہے، بندوں کا دکھ بانٹتا ہے، بندوں کے کو خوشیاں تقسیم کرتا ہے، ان میں آسانیاں تقسیم کرتا ہے، اس کو رب کی طرف سے بھی، اللہ کی طرف سے بھی اپنا آسانیاں ملتی ہیں، اور خود بخود اس کے لیے بھی راستے کھلتے ہیں، اور دوسروں کے راستے کھولنے سے اپنی راہ اس زندگی میں ہموار ہوتی ہے، اور آگے کی راہ بھی انشاءاللہ جو ابدی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے بھی بہت خوبصورت سہارے ملیں گے. اللہ کی طرف سے ہی خود بخود اس انسان کے لیے بھلائی کے راستے کھلیں گے. تو آئیے عہد بھی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف جو عطا کرتے ہیں، جو آسانیاں تقسیم کرتے ہیں، ان لوگوں میں شامل کرے، اور ہم لوگوں سے اپنی سامنے بسجود ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے، اور ہمیں پسندیدہ لوگوں میں شامل دنیا اور آخرت دونوں میں کرے. انشاءاللہ ایک نئی ویلاگ کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد اوپینین لینڈ میں حاضر ہوں گے. اب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں کی خصوصی درخواست. اسی نوٹ پہ آج کی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو پسند آئی ہو یہ بات میری، تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا، اور لائک اور شیئر کیجئے گا، تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے پہنچیں، اور آپ دیکھیں کہ اب کیا نئی سوچ اور کون سے نئے اوپینینز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.